جب اللہ نے 10 کا وعدہ کیا ہے تو میں 8 کیوں لوں؟ میں 10 ہی لوں گی۔ تو کہا اب 8 ہے، 8 رہ گئے تو پھر کہا اب 2 پھر اپنے ہاتھ سے دے رہے ہو، تو بتا کتنے آئیں گے؟ عرض کی جناب 20 آئیں گے۔ تو کہا یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اور جب اس غلام کو جا کر 2 ملے تو جو ہی اس نے وصول کیے تو دل میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، میں تیرے اس نبی اور اس بندے کا کلمہ پڑھتا ہوں جو تیری گواہی دیتا ہے۔ ارے اس کی شہزادی دلوں کے بیت جان جاتی ہے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب اس کی نبی کی شہزادی کا یہ عالم ہے، اس نبی کا یہ مقام ہے، تو پھر میرے مالک تیری بارگاہ میں کتنی بلند ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، بیت اللہ شریف تھا، پچھلی بار بھائی شبیر میرے ساتھ تھا تو رش نہیں تھا۔ میں آکے بھائی شبیر جی حجر اسود کو بوسہ دئیے، بھائی میں جناب رش بڑا ہے، چھٹو پا رش بڑا ہے۔ میں ٹھیک ہے اسی تو منہ نہ لے، اسی اتھو اٹھے تھے جناب سرکار کریم کی جو جائے ولادت ہے وہاں پہ چلے گئے۔ اس بار میرے دل میں بڑا خیال تھا، میں پچھلی بار رش کو ہی نہیں سی تے بوسہ بھی نہیں دیتا تھے، ایج کی رش بڑا ہے تے بوسہ دے رہے تھے، کی کریے؟ 3 چکر کاٹے تو میں ایک جگہ آیا تو رش واقعی بڑا تھا۔ پھر ارادہ جو ہے وہ ترک ہو گیا، کیونکہ میرے ساتھ میری ننھی شہزادی گئی تھی، وہ طواف اور وہ جناب پورے عمرے میں وہ ساتھ ہی رہی ہے میرے، تو اب میں نے کہا یہ بھی ساتھ ہے تو میں یہ مشکل ہو جائے۔ خیر جب میں نے آخری عمرہ کرنا تھا تو 6 چکر مکمل ہوئے تو 7واں تھا، تو میں نے اس کے اماں کو کہا اب اس کو تو لے جا، اپنے تو 7 پورے کر، اور میں نے اپنا 7واں ماہ پورا کرنا ہے حجر اسود میں۔ پیچھے کھڑے ہو کے میں نے کہا ہے حجر اسود، لوگ تجھے چوم رہے تھے تو عمر بن خطاب نے کہا تھا اے حجر اسود، اے کالے پتھر، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں بھی عمر بن خطاب کی اسی بات کو دہراتا ہوں کہ میں تجھے کبھی نہ چومتا کہ اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کے قریب حضرت مولا مرتضیٰ تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھائی جان گل سنو، ایک گل ہور بھی ہے، اس پتھر کو نبی نے تو چوما ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ساتھ یہ روایت بڑے لوگ دہراتے ہیں لیکن آدھی روایت پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، اور میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ تو پھر مولا علی نے کہا تھا بھائی جان سنیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے، پوری بات یہ ہے کہ جو اس کو چومے گا نا محشر کے میدان میں یہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ فلاں بن فلاں نے مجھے چوما تھا، اس کی بخشش فرما، اور جب تک اس کی بخشش نہیں نہ ہوگی تب تک یہ اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہلے گا۔ میں نے کہا حجر اسود دوویں گلاں تیرے نال میں کرنا کہ تینوں کدی نہ چومتا جے نبی نہ چومیا ہوگا، تے تینوں چومن اس لیے لگا کہ مولا علی آکھے کہ جنہوں جڑا تینوں چومے گا تو بخشش واسطے سفارش کرے گا، تے پھر گل سن کے چاہتا ہے میں تمہیں چوما تے پھر میرے نیڑے کر رہے ہیں۔ میں گل کی تھی تے پیچھے کالا حبشی آ گیا، میں کہا واہ حجر اسود ہے کالے پتھر، کالا بندہ گل دیتا ہی، انہیں آگے میرے موڈے ہاتھ رکھے تو زور لایا تے میں کہا بھائی جی میں سید ہاں تے نزاکت جیڑی ہے وہ ساڈا شیوا ہے جی، تے میں ماڑا بندہ ہاں بڑا نازک ہاں تے میں نو تو زور لائے گا تے میرا کام ہل جائے گا، ایج کر تو اگے آ۔ میں نے اسے آگے کا اشارہ کیا، کہتا ہے کہ شکرن، کہ ٹھیک ہے شکریہ۔ اب وہ آگے آ گیا، میں نے اس کے کندھے پکڑ لیے اور وہ چیرتا ہوا مجھے حجر اسود کے پاس لے گیا، چیرتا ہوا۔ اب وہ جو آگے موجود تھے مجھے نہیں پتا چلا کہ ان کے سر کہاں گئے، اللہ شاہد ہے رسول اللہ کے ذکر کی محفل ہے، مجھے وہاں موجود کسی بندے کا سر نظر نہیں آیا، ہاتھ ہی نظر آیا، نہ جانے وہ سر کہاں گئے جن سروں نے اندر گھس کے چومنا تھا۔
کوئی سر مجھے نظر نہیں آیا، مجھے ایک ہی سر نظر آیا، وہ جو اس کالے حبشی کا تھا، اس نے چوما، اور اس کے بعد ایک شخص نے ایسی حضرت پہ ہاتھ ڈالا ہوا، میں ہاتھ پھاڑ کے پیچھے کیتا، میں کہا تیرا سر ہونے کتنے میں، میرا سر کتنے میں، تو میں نے حجر اسود کو 3 بوسے دیے، اور 3 بوسے دینے کے بعد دل تھا کہ اور بھی دوں، لیکن کہا کہ نہیں، یہ جو باقی آئے ہیں یہ بھی اسی کام آئے ہیں۔ تو تیسرا بوسہ جب میں نے دے کر یہ ارادہ کیا، مجھے کسی نے ایسے اٹھا کر ایسے رکھ دیا اور میں باہر نکل آیا۔ اب نماز عصر کا وقت تھا، حتیم کے قریب ہم نے عصر ادا کی۔ اب نماز عصر جب ادا ہو گئی تو حاجی بڑھنے لگے حتیم کی جانب، کہ حتیم کے اندر جا کے، جسے کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے، ادھر لوگ بڑھ رہے ہیں، میں بھی